الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ پچھلے لیسن میں سماعت کر چکے ہیں کہ پیارے آقا اسلام کے قتل کے منصوبے بنے، ہر قسم کا حربہ اختیار کیا گیا آپ کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے آپ کو بلند سے بلند تر کر دیا۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے کہ اب بات مبالغے پہ آ گئی۔ مبالغہ کیا ہے؟ دیکھو، جن لوگوں کو دعوت اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط تحریر کرتے تھے، وہ لوگ حقیقت حال کی آشنائی کے لیے مدینہ منورہ بھی آتے رہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ایسے لوگوں میں یہودی بھی تھے اور نصرانی بھی۔ ہجرت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نامہ مبارک ارسال فرمائے۔ ایسا ہی ایک نامہ مبارک نصارہ نجران کو بھی بھیجا۔ اس دعوت نامے کو دیکھتے ہوئے اس قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد اپنی قوم میں سے قابل ترین 14 افراد منتخب کر کے مدینہ منورہ بھیجے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک طرح سے تحقیق کر کے اطلاع پہنچائیں تاکہ اس پر مزید غور و فکر کیا جا سکے۔ ان افراد کا سردار عبد المسیح تھا، جس کا لقب عاطب تھا، اس کا تعلق بنی کنندہ سے تھا۔ یہ بڑا ہوشیار اور دانا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دانا آدمی ابو الحارث علقمہ تھا، جس کا تعلق بنی ربیعہ سے تھا۔ ابو الحارث کا ایک بھائی قرظ بن علقمہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ بھی عقل مندوں میں شمار کیا تھا، گویا کہ بڑے بڑے عقل مند ساتھ آئے۔ یہ تمام 14 افراد مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے کہ اسی دوران ابو حارث کا اونٹ گر پڑا۔ اس کے بھائی قرظ نے جب بھائی کے اونٹ کو گرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا وہ شخص گرے جو ابعد ہے، یعنی جو بہت دور ہے۔ اس سے اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، معاذ اللہ۔ ابو الحارث نے اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو غصے سے کہا تو سر کے بل گرے۔ قرظ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ میرے بھائی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ابو الحارث نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، میں ان کے ظہور کا انتظار کرتا ہوں۔ قرظ کہنے لگا، اے بھائی جان، جب آپ کی یہ حالت ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اطاعت سے آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ ابو الحارث نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے سے قوم کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو قبول کر کے اس کا ظہور کر دیا، پھر نصارہ کے نزدیک ہمارا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اور نصارہ نے جو مال و دولت ہمیں دیا ہے وہ ہم سے واپس چھین لیں گے۔ قرظ نے اپنے بھائی کی زبانی یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے اونٹ کو تیز رفتاری سے بگانا شروع کر دیا تاکہ جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچ سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو انتہائی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر دولت اسلام سے مشرف ہوا۔ باقی لوگ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں اپنی انگلی میں پہنی ہوئی تھیں۔ یہ انتہائی قیمتی اور ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ان کے دامن زمین پر گھسٹتے تھے۔ اسی حالت میں یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اس وقت پیارے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد بھی انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ اللہ کے نبی فہم و فراست والے تھے۔ اس سے ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ کیا بات ہے، ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے۔ آخر مایوس ہو کر وہ مسجد نبوی سے باہر آ گئے۔ جب یہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ یہ لوگ ان اصحاب کو پہلے سے جانتے تھے، اس لیے پرانی شناسائی کی بنا پر ان لوگوں نے پوچھا، آپ نے ہمیں خط لکھ کر دعوت دی تھی، ہم نے حاضر ہو کر سلام و گفتگو کی، وہ کوئی جواب نہیں ملا، آپ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی لفٹ نہیں کرائی ہمیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح آپس میں بات چیت ہو جائے، لیکن ہمیں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں ملا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے کس چیز کی مصلحت ہے، واپس اپنے ملک میں چلے جائیں یا ادھر ٹھہریں؟ اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ اے علی، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھیاں اور ریشمی کپڑے اپنے آپ سے الگ کر دیں اور ہمارے عام کپڑے پہن لیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضری دیں۔
ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے کے مطابق عمل کیا اور ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں، اپنے سے دور کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر ارشاد فرمایا، مجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس نے مجھے سچائی کے ساتھ مخلوقات کی طرف بھیجا ہے کہ جب یہ قوم پہلی مرتبہ میری مجلس میں آئی تو ان کے ساتھ شیطان بھی تھا۔ دیکھیں، جو نبی رسم دیکھتے ہیں وہ دوسرا نہیں دیکھ سکتا، اس کی وجہ سے میں نے ان کو جواب نہ دیا اور ان کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور بحث و تکرار کرتے رہے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اس کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص اسقف نے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا جس سے وہ پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسقف کہنے لگا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے فرمایا ہے کہ وہ بندہ اور مخلوق ہے، حالانکہ کوئی بندہ اور مخلوق ایسا نہیں ہے کہ جس کا باپ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں آج اس کا جواب نہیں دیتا، اس شہر میں قیام کرو تاکہ اپنے سوال کا جواب تمہیں ملے۔ دوسرے روز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آیت نازل فرمائی جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو طلب کیا اور آیت مبارکہ ان کو سنائی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو طلب کیا اور آیت مبارکہ ان کو سنائی، اور انہوں نے تسلیم نہ کیا اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر آؤ ایک دوسرے کے ساتھ مبالغہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں اور یہ کہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہو۔ یہ مبالغہ ہے۔ ان سب نے یہ بات سن کر کہا کہ ہمیں کچھ مہلت دیں تاکہ ہم جا کر اس معاملے میں آپس میں غور و فکر اور مشورہ کریں اور کل آ کر مبالغہ کریں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے سردار عبد المسیح کے ساتھ مشورہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عبد المسیح نے لوگوں کو جواب دیا کہ میں تو اس معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم یقیناً یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں ظاہر اور روشن دلیل لائے ہیں۔ تم ہرگز مبالغہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم جس قوم نے بھی کسی نبی کے ساتھ مبالغہ کیا ہے وہ ہلاک ہوئی ہے۔ اگر تم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کرو گے تو یقیناً ہلاکت سے نہیں بچو گے۔ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے دین پر قائم رہو تو پھر اس سے بہتر اور اچھی کوئی چیز نہیں کہ ان کے ساتھ مصالحت کر لو اور جزیہ قبول کر لو اور اپنے ملک واپس چلے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ مبالغہ ہے۔ جب دوسرے دن ان کا سورج طلوع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس سے مبالغہ کی غرض سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کی امرا مبالغہ کے لیے روانہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ نصارہ نجران نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر خوف کا غلبہ آ گیا۔ وہ دعا اور آمین کی بات سن کر ڈر گئے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دانا اور عقلمند شخص ابو الحارث آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اے میرے ساتھی، یقیناً میں جو مقدس چہرے آج دیکھ رہا ہوں مجھے مکمل یقین ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو وہ یقیناً ان کے لیے ایسا کرے گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کے ساتھ ہرگز مبالغہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور وہ زمین پر کوئی نصرانی نہیں بچے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہوا اور وہ ڈر گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہم میں اتنی طاقت و قوت نہیں کہ ہم عربوں کے ساتھ جنگ کر سکیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال 2000 جو ہماری رقم بنتی ہے یہ دیں گے، 1000 تو ماہ سفر میں دیں گے، جبکہ 1000 رجب میں دیں گے، اور ہر اس رقم کی قیمت 40 درہم ہوگی، ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو ہمارے ملک سے گزریں گے ان کی مہمان نواری کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں اور اپنی حفاظت اور ذمہ داری میں لے لیں۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جبر نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 30 اونٹ، 30 گھوڑے،
30 نیزے اور 30 زرہ دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں اور نصارہ کے مابین صلح ہو گئی اور صلح نامہ تحریر میں لایا گیا۔ جب صلح نامہ کی کارروائی مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص اسقف سے فرمایا تو گویا اپنے گھر میں گیا ہے۔ دیکھو کیسی پیشن گوئی تھی، تو گویا اپنے گھر میں گیا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور اس کے بعد اپنے اونٹ کے پالان کو تم نے اونٹ کی پشت پر الٹا رکھا ہے۔ چنانچہ گفتگو کے بعد جب اسقف نے اپنے گھر گیا اور سویا، پھر اس کے بعد اٹھا اور بے دھیانی میں اونٹ کے پالان کو اس کی پشت پر الٹا رکھ دیا۔ اچانک ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس مبالہ والی صورتحال کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر نصارہ نجران مبالہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیتا اور ان کی وادی پر آگ برستی اور تمام اہل نجران اپنی بنیادوں سے اکھڑ جاتے، جس طرح کے پرندے درختوں کی ٹہنیوں پر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ایک سال بھی نہ گزرنے پاتا کہ تاکہ تو نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ غرض تشکیک انسان کو نہ تو ادھر کا رہنے دیتی ہے اور نہ ادھر کا۔ چنانچہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، ان سے بڑا بدنصیب دنیا میں کون ہوگا۔ تو یہ مبالہ ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ دیکھیے کوئی جبر نہیں کیا آقا علیہ السلام نے، پیشن گوئیاں بھی ان کو تھیں، تو جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ مسلمان نہیں ہو گئے۔ تو یہ مبالہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہماری پلے لسٹ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ ترتیب کے ساتھ کعبہ کی تعمیر سے لے کر فتح مکہ کے حالات پھر مدینہ کے حالات، یہ سارے آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔